السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایسے بھائی اور بہن کی کہانی سناؤں جنہوں نے استغفر اللہ پہلے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کیے اور پھر بعد میں نکاح کر لیا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی مزید ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ ایک گھر جس میں والدین اور ان کے 2 بچے رہتے تھے، ایک بیٹی جس کا نام کرن اور بیٹا جس کا نام شوکت تھا۔ دونوں بہن بھائی جوان اور بے حد خوبصورت تھے اور بہت زیادہ امیر بھی تھے۔ دونوں بہن بھائی ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ دونوں بہن بھائی کی خوبصورتی کے چرچے پورے کالج اور جس محلے میں رہتے تھے وہاں کے سب لوگ ہمیشہ کرن اور شوکت کی تعریف ہی کرتے تھے۔ کالج میں زیادہ تر لوگوں کی زبان پر کرن اور لڑکیوں کی زبان پر شوکت کا نام رہتا تھا۔ ایک تو حسن کی خوبصورتی اور دوسرا دونوں بہن بھائیوں کا اہل اب اور تیسرا امیری کی وجہ سے ہر ایک کی زبان پر ان کا نام رہتا تھا۔ یہاں تک کہ کالج کے پروفیسر بھی ہمیشہ ان دونوں بہن بھائیوں کی تعریف کرتے تھے۔ ابھی کالج کا پہلا سال اور پہلے سال میں ہی دونوں بہن بھائیوں نے پورے کالج میں اچھے نمبر لیے تھے۔ ہر روز جب بھی بہن بھائی اپنی ہی اے سی والی گاڑی میں آتے تو کالج کے سب اسٹوڈنٹ کھڑے ہو کر ان کو دیکھتے۔ ساتھ ہر لڑکا دوستی کرنا چاہتا تھا، اسی طرح کے ساتھ بھی لڑکیاں دوستی کرنا چاہتی تھی۔ دونوں بہن بھائی میں اپنی خوبصورتی یا امیری کا ذرا بھی گھمنڈ نہ تھا۔ جب بھی کسی بھائی کے سامنے اس کا کوئی بھی دوست اس کی بہن کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے، اور بہنوں کے سامنے جب اس کی سہیلیاں اس کے بھائی کی تعریف کرتی ہیں تو بہنوں کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا ہی کچھ کرن کے ساتھ بھی تھا۔ شوکت کو بہت غصہ آتا ہے جب اس کے دوست اس کی بہن کی تعریف کرتے ہیں۔ اس نے گھر میں اپنے والدین سے بھی بات کی کہ آپ کرن کو کالج نہ بھیجا کریں۔ پھر شوکت کیا، میں نے اسے سمجھایا، بیٹا جہاں شہد ہو وہاں مکھیاں تو آتی ہیں۔ اگر ہم تمہاری بہن کو دوسرے کالج میں ڈال دیں تو وہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا، تو اب ہم تمہاری بہن کو گھر میں بٹھا لیں، اس کی پڑھائی بند کروا دیں، اس کا فیوچر تباہ کر دیں۔ اگر تمہارے ساتھ اسی کو لکھنے پڑھنے گئی تو لوگوں کو یہ تو پتا ہوگا کہ اس کا بھائی بھی اسی کالج میں پڑھتا ہے۔ تو وہ بولا، ہاں ماما آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ایک سال اور گزر گیا اور ایک بار پھر دونوں بہن بھائی پورے کالج میں پہلی پوزیشن پر آئے تھے اور شوکت کے والدین بہت خوش تھے کہ ان کے بچے پورے کالج میں فرسٹ آئے ہیں۔ اب دونوں بہن بھائی BA کرنے لگے تھے۔ اب دونوں سمجھدار بھی ہو گئے تھے۔ ایک دن شوکت اکیلا بیٹھ کر کچھ سوچ رہا تھا کہ میرے دوست یا کالج کے سارے لڑکے میری بہن کو دیکھ کر اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں کہ میری بہن واقعی خوبصورت ہے۔ پھر کئی دن شوکت نے اپنی بہن پر غور کیا تو اس کی بہن واقعی خوبصورت لڑکی تھی۔ نہ جانے اب وہ دوسرے لڑکوں کی طرح اپنی بہن کو دیکھنے لگا تھا۔ ایک دن دونوں بہن بھائی کو کسی تقریر میں جانا تھا کہ کرن نے اچھے سے کپڑے پہنے اور تھوڑا سا میک اپ کر لیا۔ پھر شوکت نے اپنی بہن کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا اور منہ سے بے ساختہ بولا، تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، میں نے آج تک تم جیسی خوبصورت لڑکی کہیں نہیں دیکھی۔ تو کرن بولی، شوکت بھائی آپ اس پینٹ شرٹ میں بہت پیارے لگ رہے ہو۔ یہ کہہ کر جا کر کار میں بیٹھ گئی اور شوکت اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر اس نے اپنے بھائی شوکت کو آواز دی تو وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر گاڑی چلانے کے لیے بیٹھ گیا اور کرن کو بولا کہ تم کیوں پیچھے بیٹھ گئی ہو، آؤ آگے بیٹھو میرے ساتھ۔ تو کرن بولی، نہیں بھائی میں یہاں ٹھیک ہوں۔ تو شوکت بولا، نہیں تم آگے آ کر بیٹھو۔ تو کرن آگے والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ سارے راستے شوکت بار بار کرن کو دیکھتا رہا تھا۔ اللہ جانے اس کے دل میں کیا چل رہا تھا کہ دونوں بہن بھائی تقریب سے ہو کر گھر واپس آ رہے تھے تو گھر آتے ہی گاڑی میں شوکت نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تو مجھے بہت پسند ہو۔ تو کرن بولی، بھائی پیار تو میں بھی آپ سے کرتی ہوں اور اس میں پسند اور ناپسند کی تو کوئی بات ہی نہیں، ویسے بھی ہر بہن بھائی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ تو شوکت بولا کہ تم سمجھی نہیں، میں تم سے بہن والا نہیں بلکہ عاشق والا پیار کرتا ہوں۔
میں تمہارا بوائے فرینڈ بننا چاہتا ہوں۔ تم دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہو۔ میں نے تم سے زیادہ خوبصورت لڑکی ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں ملی۔ کرن، یہ بات ماما اور پاپا کو پتہ نہ لگے کہ میں نے تم سے یہ باتیں کہی ہیں۔ یہ بات ہم دونوں میں ہی رہنی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ کرن کچھ کہتی گھر آ گیا۔ اس کے بھائی نے گاڑی کھڑی کی، کار کا دروازہ کھول کر چلا گیا۔ کرن سوچنے لگی کہ میرے بھائی کو کیا ہو گیا ہے اور بھائی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اگلے دن دونوں بہن بھائی کالج چلے گئے تو پہلے کی طرح سب لڑکیاں شوکت کو دیکھنے لگی اور تعریف کرنے لگی۔ پہلے کرن نے یہ بات کبھی محسوس نہ کی تھی، بلکہ پہلے وہ لڑکیوں سے اپنے بھائی کی تعریف سن کر خوش ہوتی تھی کہ لڑکیاں میرے بھائی کی تعریف کر رہی ہیں۔ لیکن جب ایک ہفتہ گزرا تو کرن بھی اپنے اوپر فخر کرنے لگی کہ لڑکیاں خود چاہتی ہیں میرے بھائی کو، پر میرے بھائی نے تو مجھے چاہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنے لگی تھی کہ میرا بھائی مجھے پسند کرتا ہے اور صرف مجھ سے پیار کرتا ہے۔ جب کچھ دن اور گزرے تو شوکت ایک رات اپنی بہن کے کمرے میں گیا اور بولا، کرن، تم نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، کیا تم مجھے پسند کرتی ہو یا نہیں؟ تو کرن نے پہلے شرم سے اپنے منہ کو نیچے کر لیا اور اپنے بھائی کو ہاں کر دی تو شوکت نے خوشی کے مارے اپنی بہن کو گلے لگا لیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، جہاں شوکت ہفتے میں ایک بار یا 2 بار اپنی بہن کے کمرے میں جاتا تھا، اب وہ روز جانا شروع ہو گیا تھا۔ دونوں بہن اور بھائی میں استغفر اللہ غلط تعلقات بن گئے تھے۔ دونوں نے BA بھی کر لیا تھا اور کالج ختم کر کے سوچ رہے تھے کہ آگے کیا کرنا ہے تاکہ ہم گھر سے باہر ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزار سکیں۔ لیکن کرن کے پاپا نے کہا کہ میرے ایک دوست کا بیٹا لندن میں ہے، میں چاہتا ہوں کرن کی شادی اس کے ساتھ کروا دیں۔ دونوں بہن بھائی یہ خبر سن کر ڈر گئے۔ کرن تو کچھ زیادہ ہی ڈر گئی تھی کہ میری شادی کسی اور کے ساتھ ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ میں تو اپنے بھائی شوکت سے ہی شادی کروں گی۔ اگلے دن کرن کی ماما اور پاپا لڑکے کو دیکھنے گئے تو اچانک کرن کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب شوکت کرن کو لے کر ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو پتہ چلا کہ کرن ماں بننے والی ہے اور کرن کے بچے کا باپ کوئی اور نہیں، استغفر اللہ، اس کا اپنا بھائی ہے، اس کا سگا بھائی ہے۔ جب شوکت نے یہ خبر سنی تو وہ بہت خوش ہوا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم گھر سے بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ والدین کے آنے سے پہلے کرن اور شوکت نے اپنا ضروری سامان لیا اور گھر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ شوکت نے بینک سے 10-12 لاکھ روپے بھی نکلوا لیے تھے۔ کوئی بھی رجسٹرار مولوی استغفر اللہ ان دونوں بہن بھائی کا نکاح نہیں پڑھانا چاہتا تھا۔ ایک لالچی مولوی جس کو شوکت نے پیسوں کی لالچ دے کر استغفر اللہ اپنی بہن سے نکاح کر لیا تھا۔ ادھر جب کرن کے ماں باپ گھر واپس آئے تو انہوں نے اپنے بچوں کو غائب پایا۔ بیٹے کی فکر نہیں تھی، وہ سوچ رہے تھے کہ وہ باہر گیا ہوگا اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی فون کیا کہ تم کہاں ہو؟ تو اس نے یہی کہا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے آیا ہوں۔ کیونکہ شوکت اکثر رات کے وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جاتا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ کرن کدھر ہے؟ شوکت بولا، جب میں گھر سے نکلا تھا تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔ تو شوکت کا پاپا بولا، اچھا تم جلدی سے گھر آ جاؤ۔ تو شوکت بولا، اچھا پاپا۔ کرن اور شوکت کے والدین نے پورا گھر دیکھ لیا پر کرن کا کچھ پتہ نہ چلا تو کرن کے والدین نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں کروا دی۔ تو پھر پولیس والوں نے ایک دن اور ایک رات کرن کے رشتہ داروں کے گھر پتہ کیا۔ حالانکہ اس کے والدین کرن کے دوست اور رشتہ داروں کے گھر پہلے ہی پتہ کر چکے تھے، لیکن کرن پھر بھی کہیں نہ ملی تھی۔ پھر دوسرے دن پولیس نے کرن کے والدین سے کرن کی تصویر لی اور جگہ جگہ لگوا دی اور ساتھ یہ بھی لکھا، جو بھی اس لڑکی کو دیکھے گا اور ہمیں بتائے گا وہ انعام کا حقدار ہوگا۔ کیونکہ کرن کو پولیس ہر جگہ ڈھونڈ چکی تھی، اسی وجہ سے ہر جگہ پر کرن کی تصویریں لگوائی گئی تھی۔ کرن اور شوکت ایک ناجائز رشتہ قائم کر کے ملک چھوڑنے کی تیاری میں تھے کہ اچانک ایئرپورٹ پر پولیس، جو کہ اپنے یونیفارم میں نہیں تھی، کرن کو دیکھا اور پکڑ لیا اور ساتھ شوکت کو بھی پکڑ لیا۔ جب پولیس کرن اور شوکت کو لے کر تھانے میں گئی تو انہوں نے شوکت کو خوب مارا
पुलिस शायद ये सोच रही थी कि शौकत किरण को गुमराह करके ले जा रहा था, लेकिन जब किरण ने शौकत को मार पड़ते देखा तो वो बर्दाश्त ना कर सकी। तो इसने अपने वालिदैन और पुलिस वालों के सामने ये बयान दिया कि मेरा भाई नहीं, मेरा शौहर है। हम दोनों ने निकाह भी कर लिया है और मैं इसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। पुलिस ने जब दोनों बहन भाई को मियाँ बीवी के रूप में देखा तो सख्त कार्रवाई की और दोनों को सख्त से सख्त सजा दी। अस्तगफिरुल्लाह। भाई बहन जैसे पाक रिश्ते को किरण और शौकत ने एक नाजायज रिश्ते का नाम दे दिया था जो इस दुनिया में कभी नहीं हो सकता था। बाद में किरण के वालिदैन जो इनकी हरकत पर शर्मिंदा थे, वो तो चाहते थे कि ज़मीन फटे और वो इसमें दफन हो जाएं कि हमने ऐसी गंदी औलाद को जन्म दिया है। फिर उन्होंने खुद पुलिस से इल्तमास की कि इन दोनों को सख्त से सख्त सजा दे या फिर फांसी ही दे दे ताकि दुनिया में कोई ऐसा बहन भाई ऐसा ना कर सके।